جو نقطہ رس ہے انہیں فکر اور باقی ہے، جو نقطہ رس ہے انہیں فکر اور باقی ہے، کہ بتا رہی ہے یہ شیطان کی حشر تک مہلت، کہ نور حق کوئی دنیا میں اور باقی ہے، کہ نور حق کوئی دنیا میں اور باقی ہے، کہ اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے، اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے، کہ کفر و الحاد کو ایمان بنا رکھا ہے، کفر و الحاد کو ایمان بنا رکھا ہے، دیکھ تجھے اپنی توحید بچانی ہے اگر، بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے، دیکھ تجھے اپنی توحید بچانی ہے اگر، بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے، اب زمانے نے بہت آواز بلند کہ جس وقت آگ مائلے آزار ہو گئی، جس وقت آگ مائلے آزار ہو گئی، کہ طاقت بشر کی عاجز و ناچار ہو گئی، لیکن کیا جو ماتم مظلوم کربلا، ارے مل کر قدم سے نار بھی گلزار ہو گئی، لیکن کیا جو ماتم مظلوم کربلا، مل کر قدم سے نار بھی گلزار ہو گئی، جس وقت آواز بلند صلوات آواز بلند کہ ختم تھی سی وفا شہ کے وفاداروں پر، ختم تھی سی وفا شہ کے وفاداروں پر، کہ سر جگرداروں نے رکھ رکھ دیے تلواروں پر، ختم تھی سی وفا شہ کے وفاداروں پر، کہ یاد آ جاتی ہے جب خیمہ شبیر کی یاد، ارے اہل دل سینہ زنی کرتے ہیں انگاروں پر، یاد آ جاتی ہے جب خیمہ شبیر کی یاد، اہل دل سینہ زنی کرتے ہیں انگاروں پر، ختم تھی سی وفا، ہائے دیکھتے حضرت عباس جو زندہ ہوتے، ارے شمر کے ہاتھ سکینہ تیرے رخساروں پر، ختم تھی سی وفا،
دے بلا صلوات بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی ہر آرزو دل مادر میں رہ گئی. دل کی ہر آرزو دل مادر میں رہ گئی. برچی الجھ کے سینہ اکبر میں رہ گئی. دل کی ہر آرزو عزت سے جان دے گئے شبیر اے یزید. عزت پہ جان دے گئے شبیر اے یزید. ذلت کی موت تیرے مقدر میں رہ گئی. دل کی ہر آرزو دل مادر میں رہ گئی. دل کی ہر آرزو افسوس دن نہ آ سکے اکبر کے بیاہ کے. افسوس دن نہ آ سکے اکبر کے بیاہ کے. حسرت یہ قلب بانوئے مضطر میں رہ گئی. دل کی ہر آرزو دل مادر میں رہ گئی. دل کی ہر آرزو ایک سوال امنوں کے بعد بھی کرے پانی کی آرزو. امنوں کے بعد بھی کرے پانی کی آرزو. یہ تاب کب حسین کی دختر میں رہ گئی. دل کی ہر آرزو دل مادر میں رہ گئی. دل کی ہر آرزو سرور کے بعد بڑھ سکے اسلام کی طرف.
یہ شمر کے خنجر میں رہ گئی، دل کی ہر آرزو دل مادر میں رہ گئی، دل کی ہر آرزو۔ شہزادیاں نبی کی ہیں بلوے میں ننگ سر، شہزادیاں نبی کی ہیں بلوے میں ننگ سر، اب کیا کمی بتائی محشر میں رہ گئی، دل کی ہر آرزو دل مادر میں رہ گئی، دل کی ہر آرزو۔ خورشید کا کلام عطائے امام ہے، خورشید کا کلام عطائے امام ہے، تاثیر اس کی اس لیے گھر گھر میں رہ گئی، دل کی ہر آرزو دل مادر میں رہ گئی، پرچی الجھ کے سینہ اکبر میں رہ گئی، دل کی ہر آرزو۔ محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وعجل فرجهم وعالبه۔ فاتحة۔ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود، بسم الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق، أبي القاسم محمد اللهم صل على وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ قال الله تعالى نادى علي مظهر العجائب تجده عون اللقاء في النوائب كل هم وغم شيء جديد بعظمتك يا الله بنبوتك یا محمد و بے ولایت کا یا علی یا علی۔ اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ
فرماتا ہوں عمرہ کے ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. حاضرین گرام قدر، عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، یہ چہلم ہے. چہلم اربعین جسے کہتے ہیں. 20 سفر کو یہ چہلم آتا ہے. 10 محرم سے لے کر 20 سفر امام حسین کا 40واں ہوتا ہے. صرف امام حسین کا نہیں بلکہ 71 جو ساتھ میں تھے، کل ملا کے 72 لوگ امام حسین کو ملا کے 72 چھوڑ کے 72 کہتے ہیں. کل شہید کربلا میں 72 ہے. اور چہلم 72 کا منایا جائے گا. شبیر کا بھی چہلم ہے، قاضی عباس علمدار کا بھی چہلم ہے، علی اکبر کا بھی چہلم ہے، قاسم علیہ السلام کا بھی چہلم ہے، شہید کا بھی چہلم ہے. جتنے شہید ہوئے سب کا چہلم ہے. 40واں 1443 ہجری 20 سفر چہلم کا دن ہے. اور چہلم اس لیے بناتے ہیں کہ انسانیت کو بچانے والا حسین ہے، قیامت تک لے کے جانے والا حسین ہے. تو نہ کہ قرآن دیا نو کے سینہ سے پیغام وہ دنیا سے مٹے گا نہ مٹا ہے. تو نہ کہ قرآن دیا نو کے سینہ سے پیغام وہ دنیا سے مٹے گا نہ مٹا ہے. قانون حسین ابن علی برسر سہرا عباس نے ہاتھوں کو قلم کر کے لکھا ہے. قانون حسین ابن علی برسر سہرا عباس نے ہاتھوں کو قلم کر کے ایک سلوات پڑھی محمد جو ناتی کے قرآن دیا نو کے سینہ سے پیغام وہ دنیا سے مٹے گا نہ مٹا ہے. قانون حسین ابن علی برسر سہرا عباس نے ہاتھوں کو قلم کر کے لکھا ہے. نعرہ حیدری حیدری. صلوات بھی پڑھی محمد. لوگ پریشان ہیں. یہ دور ہی ایسا گزر رہا ہے. تنگ دستی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے. ایسی مشکل میں آپ عباس علمدار کو یاد کریے، واسطہ سکینہ کا دیجئے. مولا حسین کو یاد کریے، واسطہ علی اصغر کا دیجئے. آپ کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اے مصیبتوں میں گرفتار پریشان نہ ہو، خار ہو جائیں گے سب خار پریشان نہ ہو. ہوں گے راستے سب ہموار پریشان نہ ہو. بیر امداد تیرے واسطے چلے آئیں گے، واسطہ سن کے سکینہ تو عباس چلے آئیں گے. تو آپ پریشان نہ ہوئیے. یہ بیماری، یہ تنگ دستی، یہ موجودہ حال دنیا کا، کائنات کا حال ہے. صرف آپ بیمار نہیں ہیں، صرف آپ تنگ دست نہیں ہیں، بلکہ ہر مخلوق کائنات کا اس وقت تنگ دست ہے. کیونکہ امتحان لیا جا رہا ہے. میں کیا کروں؟ امتحان کس بات کا ہے؟ تنگ دستی میں، پریشانی میں، مشکلوں میں کوئی مشکل کشا کو پکارتا ہے کہ نہیں؟ مشکل کشا کو پکاریے، مدد کے لیے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے منجنیق کے ذریعے سے. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے جا رہے تھے، جبریل امین آئے اور سوال کرتے کیا میرے مدد کی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک جواب دیا، کیا تو میرا مشکل کشا ہے؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا تو کیا تو میرا مشکل کشا ہے؟ سمجھ میں آتا کوئی مشکل کشا تھا ابراہیم کا بھی. میں نے کیا عرض کیا ہمارے محترم؟ پتہ چلا اگر مشکل کشا کو پکارو تو آگ بھی گلزار ہو جاتی ہے. کوئی بیماری کیا بات ہے علی ہے؟ ہاتھوں بلند کر کے آخری سب تک جب آگ گلزار ہو جاتی ہے تو یہ کورونا بیماری کیا ہے؟ مولا علی کے سامنے دل سے پکاری، محبت سے پکاری، پیار سے پکاری، مودت سے پکاری، انسیت رکھ کے پکاری، عقیدت رکھ کے پکاری، مودت کے ساتھ پکاری. علی مدد کے لیے آتے ہیں، علی مدد کے لیے آتے ہیں. اس لیے ہم علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. دیکھیے میں نے ایک نقطہ عرض کرنا ہے آپ کے سامنے کہ یہاں پر دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. اے میرے معبود
میری زبان کی گرہ کو کھول دے، میری پیٹھ کو مضبوط بنا دے، مجھے میرا مددگار وزیر دے دے، مجھے میرا مددگار دے دے، میرا بھائی ہارون۔ موسیٰ کا مددگار بھائی ہارون۔ زکریا جو بی بی مریم کا رشتہ دار ہے، انہوں نے دعا کی کہ مجھے عیسیٰ کا مددگار دے دے، عیسیٰ علیہ السلام کا مددگار۔ تو پھر یحییٰ علیہ السلام عطا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کا مددگار یحییٰ، موسیٰ کا مددگار ہارون۔ یہاں پہ رسول خدا نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مجھے سلطان عطا کر دے۔ سمجھ میں آتا موسیٰ کا مددگار صرف وزیر ہوتا ہے، عیسیٰ کا مددگار صرف وزیر ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کا مددگار سلطان ہوتا ہے، سلطان ہوتا عبد الرحمن ہوتا ہے۔ قلب حیدر سے اٹھی، دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے سینہ صفر، ایک ہوتا ہے پشت پناہ۔ کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، ایک ہوتا ہے سینہ صفر، ایک ہوتا ہے پشت پناہ۔ سینہ صفر جو سامنے آئے مدد کے لیے، پشت پناہ جو بیکنگ ہوتی ہے نا۔ اب یہ دیکھیے مددگار کون ہے؟ موسیٰ کا مددگار ہارون علیہ السلام۔ عیسیٰ کا مددگار کون ہے؟ جناب یحییٰ علیہ السلام۔ محمد مصطفیٰ کا مددگار مولا علی علیہ السلام مددگار ہے۔ اگر قرآن مجید میں ہے عیسیٰ کا مددگار اللہ کا مددگار، انصار اللہ ہے، قرآن کی آیت ہے، اے 12 حواری اللہ کے مددگار ہے۔ جب عیسیٰ کا مددگار اللہ کا مددگار ہو سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا مددگار اللہ کا مددگار کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے ہم یا اللہ مدد نہیں کہتے، یا علی مدد کہتے ہیں، یا علی یا علی یا علی۔ غور دیکھیں اب حیدری، تھوڑا سا پانی یہاں رکھ دے۔ تو اسی لیے ہم یا اللہ مدد نہیں کہتے کہ یا علی مدد، کیونکہ ہر نبی نے پکارا یا علی مدد۔ نعت علی آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کو یا نعت علی پڑھائی گئی، اس لیے کہ علی مدد کرتے ہیں، علی ہر جگہ مدد کرتے ہیں، علی آدم کی بھی مدد کرتے ہیں، علی نوح کی بھی مدد کرتے ہیں، علی ابراہیم کی بھی مدد کرتے ہیں، علی موسیٰ کی بھی مدد کرتے ہیں، علی عیسیٰ کی بھی مدد کرتے ہیں، علی محمد مصطفیٰ کی بھی مدد کرتے ہیں۔ لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی مدد پوشیدہ ہو کہ سامنے نہیں آیا، علی سامنے نہیں آیا، لیکن محمد مصطفیٰ کی مدد سامنے آ کے کر کے بتایا، دیکھو اگر میں محمد مصطفیٰ کی مدد سب کے سامنے آ کے کرتا ہوں تو نصیری خدا مان لیتے ہیں۔ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک سامنے آ جاتا، کون کون خدا مانتا؟ یا علی صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں آدم کا علم کا تقویٰ، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا ذات، وَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِي بِنْ أَبِي طَالِبٍ عِبَادَةً۔ آدم کا علم نہیں آیا علی کے چہرے پہ۔ یہ ہمارے ذاکرین کی عقل کہاں گئی مجھے نہیں پتا۔ علماء کرام سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے، فہم نہیں کرتے۔ آدم کا علم علی کے چہرے میں ملے گا، نوح کا تقویٰ علی کے چہرے میں ملے گا، عیسیٰ کا ذات علی کے چہرے میں ملے۔ ارے علی تو اول نور ہے، غور نہیں فرمایا محترم، کہنا نہیں ہے علی کا علم آدم میں آ رہا ہے، نوح کا علی کے چہرے سے علم آدم میں آیا، علی کے چہرے سے تقویٰ نوح میں آیا، ذات موسیٰ میں آئی۔ ایسا ہونا چاہیے۔ حدیث کو پلٹ دیا، کیونکہ اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد۔ جب اندھیرا بھی نہیں تھا، جب اجالا بھی نہیں تھا، جب سورج بھی نہیں تھا، جب چاند بھی نہیں تھا، جب پہاڑ بھی نہیں تھا، جب پودے بھی نہیں تھے، جب آسمان بھی نہیں تھا، جب زمین بھی نہیں تھا، جب آدم بھی نہیں تھا۔ جب آدم بھی تو علی کا نور تھا، علی اس وقت بھی ولی تھا، تو آدم کا علم علی کا علم آدم میں آئے گا یا آدم کا علم علی میں جائے گا؟ اور نہیں فرما رہا ہے محترم، یا علی صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اب ہمارے ذاکرین، ہمارے علماء
گرام فہم و فکر نہیں رکھتے، صرف انہیں دولت کے بارے میں خیال ہے، دین کے بارے میں خیال نہیں ہے، کیونکہ علی کا نور سب سے پہلے ہے۔ انہیں یہ چاہیے علی کا علم، محمد مصطفیٰ کا علم آدم میں جا رہا ہے، محمد مصطفیٰ کا تقویٰ آدم میں جا رہا ہے، تو الٹا گمارے بات کو میں قیاس کروا دوں محترم۔ فکر کی بات ہے، فہم کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، عقل مندی کی بات ہے۔ پتہ چلا جہاں پر بے وقوف ہو وہاں پر عقل مند آنا ضروری ہے، اور جہاں پر جہل ہو وہاں پہ علی عالم کا آنا ضروری ہے۔ میں شہر ہوں، علی در ہے علم کا۔ جو فرمائے آدم کا علم دیکھنا ہے، علی کا علم دیکھنا آدم میں دیکھو، علی کا تقویٰ دیکھنا ہے آدم میں دیکھیے، ہیبت دیکھنی ہے آدم میں، کیونکہ علی سب سے پہلے ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، جس طرح ایک ہوتا ہے سینہ صفر، ایک ہوتا ہے پوست پناہ۔ سینہ صفر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سینہ صفر علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کا، پوست پناہ ابو طالب علیہ السلام، آگے علی پوست پناہ، پیچھے ابو طالب علیہ السلام۔ لیکن حسین علیہ السلام نے جب دعا کی، میں کیا کر رہا ہوں، عباس علمدار جیسا عطا کیا کہ عباس سینہ صفر بھی ہے، پوست پناہ بھی حسین علیہ السلام کا، یا علی غور دیکھو۔ اب دیکھیے کہ آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا توحید، علی کیا نبی ہے؟ کہیں گے علی نبی نہیں، امام ہے نا۔ ہم سے سوال کرتے ہیں عباس کیا معصوم ہے؟ ہم کہیں گے کہ علی کیا نبی ہے؟ کہا علی نبی نہیں ہے، لیکن 1,24,000 نبی کی کوالٹیز اور صاف سب علی میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح عباس معصوم نہیں ہے، لیکن 14 معصومین کے اوصاف عباس میں پائے جاتے ہیں۔ میں کیا کرو، قلب حیدر سے اٹھی اور عرش اعظم پر گئی، سرخرو ہو کے جو پلٹی وہ تو عباس ہے۔ قلب حیدر سے اٹھی اور عرش اعظم پر گئی، سرخرو ہو کے جو پلٹی وہ تو عباس ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ شبیر دل اسلام کا، لیکن وہ دل کی دھڑکن کی صدا عباس ہے۔ یا علی یا علی، ایک بہترین سلوات پڑھیے۔ نعرہ حیدری۔ حضرات محترم، آپ لوگ عقیدت مند رکھتے ہیں، عقیدت مند ہے مولا علی کے ساتھ، کا 14 معصومین خدا بندہ کے ساتھ۔ تو تحلم کے روز کیا ہمیں لبیک یا حسین لبیک یا عباس نہیں کہنا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ تمام ہاتھ کو بلند لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، 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 لبیک یا عباس۔ ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، ایک نعرہ خاص ہے، عباس ہے، عباس ہے، زینب کی جو آس ہے، عباس ہے، عباس ہے۔ ایک سلوات پڑھی محمد والی محمد۔ تو جس طرح مولا علی نبی نہیں ہے، لیکن 1,24,000 نبیوں کے صفات اوصاف مولا علی میں پائے جاتے ہیں۔ اب میں کہوں گا علی کے اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں، جملہ پلٹ دو تو، کیونکہ علی اول نور ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا۔ دیکھیے کہ خدا چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ابھی میں کہوں کہ یہ میں امام بارگاہ ہے، مجلس کے بعد اس پہ پردہ ڈال دوں گا، تو یہ ہمارا خزانہ ہے، اس کو میں چھپا دوں گا۔ تو خدا اگر چھپا ہوا خزانہ تو چھپانے کے لیے کچھ ستر چاہیے، کچھ پردہ چاہیے، کچھ حجاب چاہیے۔ میں کیا کر رہا ہوں، کچھ حجاب چاہیے، کچھ ستر چاہیے، کچھ اللہ کہہ رہے میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، یعنی
یعنی چھپاؤ یعنی کچھ تو چھپایا گیا ہے, کسی چیز سے چھپایا گیا ہے, کسی چادر سے چھپایا گیا ہے, کسی سطر سے چھپایا گیا. خانہ کعبہ کو چھپایا گیا ہے, میں کیا سکتا ہوں, اس کا تو ایک دوسرا مرحلہ ہے. خانہ کعبہ کو کیوں چھپایا گیا؟ تو خانہ کعبہ میں درار پڑی ہے, نظر نہ پڑ جائے, آپ پتہ چل جائے علی کی ولایت یہاں پہ, ولادت بھی یہاں پہ ہے. یا علی یا علی, علی کی ولادت یہاں پہ بھی. لوگ دیکھ نہ لے علی یہاں پہ آیا ہے, نہیں تو سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, علی کا بھی گھر ہے. تو کیا کرو, ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے باپ کے گھر. اب علی پیدا ہوا ہے اپنے باپ کے گھر, میں کیا کروں. ویسے خدا کسی کا باپ نہیں ہے, علی کسی کا بھی خدا کا بیٹا نہیں, خدا کا بیٹا نہیں ہے, میں کیا کروں. لیکن جہاں پہ پیدا ہوتا ہے, یا تو ڈسپینسری میں, میٹرنٹی ہوم میں بچہ پیدا ہوتا ہے, یا تو اپنے گھر پہ پیدا ہوتا ہے. تو عمران کا گھر تھا, لیکن اللہ کا گھر, رحمان کے گھر میں فاطمہ بنت اسد آئی. عمران کے ایمان کے تنویر کے صدقے, تنویر میں والفجر کی تفسیر کے صدقے, تفسیر میں کونین کی تقدیر کے صدقے, تقدیر میں یاسین کی تحریر کے صدقے, یاسین کی تحریر میں امکان جلی ہے. یہاں ابو طالب محمد, ابو طالب علی ہے. یا علی یا علی, ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. یاسین کی تحریر میں امکان جلی ہے, ابو طالب بھی محمد ہے, ابو طالب بھی علی ہے. ایک میں کو سلوات پڑھیے بس زیادہ. محمد والے محمد و آجل فرد و آل محمد. دیکھیں اذان محترم, حضرت عباس علمدار نے امام حسین کا ساتھ دیا, وفاداری نبھائی, تو پیغام کیا ملتا ہے؟ یہ وفا کریے, دفع کریے, اور غدار نہ بنیے. کچھ اندر سے کچھ ہو اور ہو, باہر سے کچھ اور ہو, وہ وفاداری نہیں ہوتی, منافقت ہوتی ہے. اندر سے کچھ اور, باہر سے کچھ اور. وفادار بنیے, وفادار سب سے پہلے اپنے زمین کا وفادار بنیے, اپنے دیش کا وفادار بنیے, اپنے بھائیوں کا وفادار بنیے, اپنے ملک کا اپنے علاقے کا وفادار, اپنے ملک کا وفادار بنیے, کائنات دنیا کا وفادار بنیے. عباس علمدار کا علم اٹھاتے ہو, پھر جھوٹ نہ بولیے, دھوکہ نہ دیجیے, کینہ نہ کریے, بلکہ صاف و شفاف. مشکل آسان کب ہوتی, نیت پاکیزہ تو مشکل آسان. وفادار بنیے, پیغام پہلا تھا. دوسرا, امام حسین نے غازی آباد میں بازو کیوں کٹائے؟ تاکہ دین اسلام جو صحیح ہے وہ بچ جائے. امام حسین نے سجدے میں کیوں سر کٹا دیا؟ لوگ کہتے ہیں نماز ہم پڑھ لیں گے, اگر ارادہ ہے, ترک کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو صحیح ہے, کچھ مشکلات ہے, کچھ پریشانی ہے, آپ گھر پہ جا کے نماز. لیکن امام حسین نے سجدے میں سر کٹا کے دکھا, دیکھو جو مجھ سے محبت کرے گا وہ نماز کو نہیں چھوڑے گا, مجھ سے محبت کرے گا. کیونکہ حسین کا آئینہ داغدار نہیں, کئی بکرت نہیں اور کوئی گوار نہیں, ایک شخص جسے کربلا سے پیار نہیں, کسی کا ہوگا ہمارا وہ رشتہ دار نہیں. سکون صرف آنسوؤں سے ملتا ہے, اسی لیے کہوں سے ہمیں پیار نہیں. زبان کاٹ سکے حسین والوں کی, کسی یزیدی کھچر میں اتنی دار نہیں. زبان کاٹ سکے حسین والوں کی, کسی یزیدی. ایک سلوات آپ پڑھے محمد والے محمد. تو وفاداری سیکھیے, واجب فرد علی محمد. غدار نہ بنیے, جو غدار ہوگا وہ سقیفہ والا ہوگا, وہ یزیدی ہوگا. یزید نتیجہ ہے سقیفہ کا, حسین نتیجہ ہے غدیر کا. یزید کے ہاتھ صرف یزید کا ہاتھ نہیں ہے. امام حسین نے بیعت نہیں کی یزید کے ہاتھ میں. کیوں بیعت نہیں کی؟ یزید کا ہاتھ صرف یزید کا ہاتھ نہیں تھا, اس کے اوپر اس کے بڑے یزید کا ہاتھ تھا, اس کے اوپر ابو سفیان کا ہاتھ تھا, اس کے اوپر فرعون کا ہاتھ تھا, اس کے اوپر نمرود کا ہاتھ تھا, اس کے اوپر شیطان کا ہاتھ تھا. امام حسین کا ہاتھ صرف امام حسین کا ہاتھ نہیں تھا. میں کیا کروں, غور نہیں فرما رہے.
یہاں پر پنجتن 5 بھی دکھائی دے رہے ہیں، 14 معصومین بھی دکھائی دے رہے ہیں. یہ تو 5 انگلیاں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تو 14 ہو جائیں گے. 5 14 5 بھی ہے، پنجتن 5 میں 14 معصومین بھی ہے. اس میں امام حسین کا ہاتھ صرف امام حسین کا ہاتھ نہیں تھا. امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو تمام بیعت کر لیتے. امام حسین کے ہاتھ پر مولا علی کا ہاتھ تھا، مولا علی کے ہاتھ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، محمد مصطفیٰ کے اوپر ابو طالب کا ہاتھ تھا، ابو طالب کے اوپر عبد المطلب کا ہاتھ تھا، ان کے اوپر اسماعیل کا ہاتھ تھا، ابراہیم کا ہاتھ تھا، نوح کا ہاتھ تھا، رحمان کا ہاتھ تھا. میں سمجھ میں یہ آتا ہے یزید کا ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہے، امام حسین کا ہاتھ رحمان کا ہاتھ ہے. یا علی صلوات پڑھی بلند سلوات. سارے دیگر سلوات. ایک سلوات پڑھی محمد والے قلب حیدر سے اٹھی اور عرش اعظم پکئی، سرخرو ہو کے جو پلٹی وہ دعا پاس ہے. یہ حقیقت ہے کہ شبیر دل اسلام کا دل کی دھڑکن کی صدا پاس ہے. یا پاس آپ دیکھیں چہلم میں لوگ پیدل چل کے جاتے ہیں، پیدل نجف سے کربلا پیدل چل کے جاتے ہیں، کچھ لوگ کوفہ سے کربلا پیدل جہاں جہاں مقیم ہوتے ہیں، جہاں جہاں ظاہرین جاتے ہیں، یہاں پر بھی لوگ چل کے جاتے ہیں. کہاں سے؟ عمرہ سے جنبیہ ممبئی تک لوگ چل کے جاتے تھے. جب یہ مسئلہ نہیں تھا، اب تو پابندیاں لگی ہے، اب پیدل چل کے نہیں جا رہے لوگ. بہرحال لوگ پیدل چل کے جاتے تھے تو کسی کے پیروں میں برم آ جاتا ہے. کل ہی میں نے دیکھا کربلا سے ایک ظاہر چل کے جا رہا تھا، اس کے پیر میں برم آ گیا، نشت چل گئی چلنے کی وجہ سے. اور پھر تھوڑا سا مساج کرنے کے بعد تسلی بخش اور تبرخات بھی بانٹے جا رہے رستے میں. جو ظاہرین آپ دیکھتے ہیں عراق میں امام حسین علیہ السلام کی کربلا جاتے ہیں تو ان کے پیروں میں ورم آتا ہے، تو لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے. پیاس لگتی ہے تو سبیلے ہیں، پانی پی لیتے ہیں. بھوک لگتی تو کھانا کھا لیتے. میں کہوں گا کیا کہے اس سکینہ سے جو شام غریبہ کے بعد پانی نہیں پی، ایک ہی بات کہتی تھی، چچا باز مجھے پیاس نہیں لگی ہے، چچا باز آ جائیے مجھے پانی نہیں چاہیے، آئے میرے عباس، اے چچا باز. جب پیدا ہوئی آگوں سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں آئی تو آنکھوں سے اشک بہتے تھے لیکن آنکھ نہیں کھولتی. بی بی زہرا کہتے ہیں میری لال میری بیٹی آنکھ کیوں نہیں کھولتی؟ اشک بہتے جا رہے ہیں زینب کے. رسول خدا کو بلایا، رسول خدا ہے اشک تھی یا آخی، اے میری بیٹی آنکھیں کھول دے، تو روتی جا رہی ہے. زہرا بھی رونے لگی، رسول اللہ بھی رونے لگے. ایک مرتبہ مولا علی آئے، مولا علی نے کہا امیر المومنین آئے، کہا میری لال کو میرے آغوش میں لیجئے. گود میں لیا، کہتے ہیں اسکتی یا ام المصائب، اسکتی
یا ام المصائب، اے ام المصائب روتی جا رہی ہو، آنکھیں تو کھولو، آنکھیں نہیں کھولتی۔ حسن علیہ السلام آئے، زینب کو آغوش میں لیا، زینب ابھی پیدا ہوئی ہے، کہتی ہے میں زیادہ دن زندہ، حسن علیہ السلام کہتے میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا، مجھے دیکھ لے، آنکھیں نہیں کھولتی، آنسو بہاتی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سید الشہداء امام حسین آئے، امام حسین نے زینب کو آغوش میں لیا اور کہتے ہیں دیکھ غریب کا چہرہ دیکھ لے، ایک غریب کا چہرہ دیکھ۔ زینب نے آنکھیں کھولی، حسین کے چہرے پہ نظر ڈالی، کہا تو نے کہا ہے میں نے آنکھیں کھول دی، یہ قرضہ ہے، جب میں کہوں گی آنکھیں کھول دینا۔ جب زینب نے شام کے بازار میں پہلا قدم رکھا، حسین لوگوں نے نیزہ پہ آنکھ بند کر لی، زینب نے قرضہ واپس کر، آنکھیں کھول بھیا، ارے میرا بھائی آنکھیں کھول، زینب بے مقدہ وجادہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آزاداران مظلوم کربلا بڑا مجمع ہے، شرما کے نہ رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان کا ماتم کرتی ہے، جس طرح ام البنین حسین پہ روتی ہے، جس طرح زہرا عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا ماتم کرتی ہے۔ قرضہ اتار، اے حسین آنکھیں کھول، دیکھ زینب بازار میں کھڑی ہے، ہاتھ رسن سے بندھے ہوئے ہیں، چادر چھلک چکی ہے زینب کی۔ ایک مرتبہ حسین سے کہتی ہیں آنکھیں کھول، اور زینب کتنے دیر کھڑی رہی پتہ ہے آپ کو بازار میں؟ تاریخ نے لکھا 3 دن 72 گھنٹے، تاریخ نے لکھا 45 ڈیز، ہمیں یہ نہیں پتا کتنے دیر کھڑی رہی، لیکن بتاؤ کون کھڑی تھی؟ علی کی بیٹی زینب، زہرا کی دلاری زینب، چادر سر پہ نہیں تھی، آواز سے بات خطبہ دیتی تھی۔ اور جب اماں فضہ ساتھ ہے، جب دربار میں داخل ہوئی تو تازیانے مارے جاتے تھے، اماں فضہ سامنے آ جاتی تھی، زینب کہتی اماں فضہ کب تک تم چادر بن کے میرے سامنے رہو گی، آپ ہٹ جاؤ۔ نہیں میں نہیں ہٹوں گی۔ کہ اماں فضہ آپ کے پیر سے خون ٹپک رہا ہے، آپ ہٹیے، کہا میں نہیں ہٹوں گا۔ اتنے میں ایک لوہے کا کچھ تھا، وہ اماں فضہ کے سر پہ آیا، سفید بال سرخ یاقوت بن گئے۔ ایک مرتبہ فضہ کھڑی ہوئی، فضہ کہتی ہے کھڑی ہو کے کہ تم میں کوئی غیرت مند نہیں، تم میں کوئی انسان نہیں، تمہیں پتا ہے حبش کا ایک بادشاہ تھا؟ ہاں پتا ہے ہمیں، ایک بزرگ نے کہا، سب حبشی تھے وہاں پہ سپاہی، کہ تمہیں پتا ہے حبش میں ایک بادشاہ تھا؟ ہاں، اس کی بیٹی محمولہ تھی، اب وہ سیدوں کی نوکری کرتی مدینے میں۔ کہا کہ تو نے مجھے نہیں پہچانا، تو آنکھیں کھول کے دیکھ، اب تو دیکھا، کہتی میں ہی میمونہ ہوں۔ کہا کہ اب مجھ سے بات مت کر، تو اگر میمونہ ہے تو سادات کو کیوں چھوڑ دیا، یہ شرابیوں کے دربار میں کیوں آئی ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، ذرا دیکھ میرے پیچھے عباس کی بہن زینب کھڑی ہے۔ اب جو دیکھا تم میں کوئی غیرت مند نہیں، تمام حبشی سپاہیوں نے تلوار کھول دیے، یزید کے دربار کا حصار کر دیا، ہماری شہزادی کو قیدی بنایا گیا ہے۔ اور کہتے جاتے تھے تم کیا سمجھتے ہو ہماری شہزادی علی کی بیٹی ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ زینب نے کہا ارے میمونہ کا اماں فضہ کا وارث آ گئے، عباس، زینب ننگے سر۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ ہم رہا کرتے ہیں، آپ تو چاہے مدینہ جائیں چاہے یہاں پر رہیں۔ بی بی زینب نے کہا ہمارے تبرکات کو واپس کر دے، ایک کمرہ دے۔ حسین پر رو نہیں پائے۔ دیکھیے اللہ جانے آج رات ہم زندہ رہے نہ رہے، آخری مجلس سمجھ کے رونا، یہ سمجھ کے رونا عباس آپ کے قریب بیٹھے ہاتھوں کو کٹائے ہوئے، علی اکبر آئے ہیں سینے پہ برچھی کھائے ہوئے، زہرا اور
सता के रुला के मारा गया। बीबी ज़हरा फरमाती थी मैंने हुसैन को बड़ी मेहनत से चक्की पीस कर पाला है, जब भी रोना ऐसे रोना जैसे बूढ़ी माँ। हाँ, एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज़ देखिए तमाम एक गुजरा दिया गया कि आप रोइए, जी पर के हम रो नहीं पाए। अब तमाम तबरुकात वापस आने लगे, एक के बाद एक तबरुकात वापस आती थी। इमाम हुसैन का सर आया, शहजादी ज़ैनब ने आगे बढ़ी, उम्मे फरवा आगे बढ़ी, उम्मे रबाब आगे बढ़ी, तमाम ने इमाम हुसैन के सर को लिया। बाद रमज़ान का सर जब नज़दीक आया तो आंखें खुली हुई थी, जब दरवाजे के करीब आया तो आंखें बंद हो गई। किसी ने कहा अब्बास आँख क्यों नहीं खोलने का, ज़ैनब बेचादर है, ज़ैनब के बालों पे नजर नहीं कर सकता। तमाम चादरें आई, एक एक बीवी को दी गई। एक छोटी सी चादर थी जिसे आप सकीना की चादर कहते हैं। अदादारों आपके बच्चे सही सलामत रहे, आपके बच्चों को कोई तमाचे ना मारे, लेकिन जैसे ही इमाम हुसैन का सर नौ के नेज़ा पे आया, शिब्र करीब आया, बड़े बड़े हाथ छोटे छोटे बालों में डाले। अब जो पहला तमाचा मारा रुखसार लाल पड़ा, दूसरा तमाचा मारा नीला पड़ा, जब तीसरा तमाचा मारा रुखसार फट गया, खून बहना शुरू हुआ। आवाज़ चचा हाँ, यही हक है रोने का, यही जज्बा है, यही आंसू आपको जन्नत तक ले जाएंगे, आपके गुनाह की माफी हो जाएगी, बख्श दिए जाएंगे। लेकिन रोना वैसे जैसे ज़ैनब रोई है, रोना वैसे जब खैमा जला है, सकीना रोते रोते भागी है। एक मरतबा शिब्र ने बड़े बड़े हाथ कान की बालियां थी, इमाम हुसैन ने ईद के रोज पहनाया था। सकीना समझती थी जो यतीम होता है उससे अच्छे से बात की जाती है, नरम आवाज में, उसे सताया नहीं जाता, उसे रुलाया नहीं जाता। अब शिव ने कहा मुझे बालियां दे दे। सकीना इतनी छोटी है कि बालियां उतार नहीं पा रही। हाथ बढ़ाया, कहा तू खुद ले ले। हाथ बढ़ाया और बालियां उतारी नहीं, बल्कि इतनी जोर से खींचा है कान के बंद फट गए, खून बहना शुरू हुआ। आबादी चचा कि मैं दबाते भी मारता है, खूने भी लूटता है। हाँ दादा, एक छोटी सी चादर थी। ज़ैनब ने कहा सईद सज्जाद इस चादर को सकीना की कब्र पे जाके रख दो। जब सईद सज्जाद कब्र के पास पहुंचे हैं, अंदर से रोने की आवाज आई, हाँ भैया सज्जाद, कब्र में अंधेरा है, वीराना है, कोई नहीं है। का किसके हवाले छोड़े जाते हो? का अल्लाह के हवाले छोड़े जाते हैं। एक मरतबा काफिला रवाना हुआ, एक लूटी हुई बैल लूटा हुआ काफिला लेकर जैसे करबला के करीब पहुंची है, ज़ैनब ने अपने आप को ऊंट से उतारा नहीं है, ऊंट से गिरा दिया। कैसे गिरा? जिस तरह अब्बास चीन से जमीन पर आए थे, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, ज़ैनब चीन से जमीन पर आई, चल नहीं पाती थी, इतनी ज़ईफ़ा हो चुकी थी, बाल सफेद हो चुके। एक मर्तबा हाथों के बल जो है पैरों के बल चलते रहे, जिस तरह मौला हुसैन अली अकबर के जनाजे पे आए थे। ज़ैनब हुसैन के कब्र पे आई है, रोते रोते कहती भैया आग के बाद खैमे में आग लगा दी गई, भैया आग के बाद तमाचे मारे गए, भैया आग के बाद ताजियाने की बारिश हो गई, भैया आग के बाद चादरें लूट ली गई, भैया आग के बाद सकीना को तमाचे मारे गए, करबला से कूपा थे शाम। अब ज़ैनब सवाल करती है, ऐ बीमार करबला, मेरा गाजी अब्बास की कब्र कहाँ है? एक कब्र के पास गए, कहते ये गाजी अब्बास की कब्र है। ज़ैनब रोने लगती है, कहती मेरा गाजी तो कद कामत में बहुत बड़ा था, ये कब्र छोटी कैसे हो गई? कभी भी तुम्हें नहीं पता, जब तमाम चले गए कौम अश्किया, तमाम कौम अश्किया करीब आए, हर एक जो है तलवार का वार मारता जाता था। अब्बास के लाशे के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। जिस तरह जो घोड़ों की नालबंदी की गई, इमाम हुसैन के लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए, एक नकाबपोश बीबी दौड़ती जाती थी, आवाज देती थी, वाह हुसैना, वाह करबला।
بس ایک فکر آخری سن لیجئے، چہلم ہے، آپ جو ہے عبادت ہے، مدرسے بھی نماز بھی عبادت ہے، قائم کیا کریے۔ جب بشیر بن جذلب قافلے کو لے کے پہنچا ہے مدینے، تو زینب کہتی ہم مدینے میں رہنے کے قابل نہیں رہے۔ بشیر بن جذلب اندر جا کے آواز دیتا ہے قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ ام البنین ابو الفضل العباس کے ساتھ، عباس کے بیٹے کے فضل کے ساتھ باہر آتی ہے، کہتی تو نے کیا کہا؟ کہا حسین مارے گئے۔ کہ کون سا حسین؟ کہ رسول کا نوازا حسین، علی کا بیٹا حسین، فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین۔ ام البنین کہتی میں یقین ہی نہیں کر سکتی کہ میرے عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا جائے، بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے۔ کہا کہ نہیں، اب حسین کے شہید ہونے سے پہلے عباس شہید ہو چکے تھے۔ کہ عباس کو کیسے مارا؟ لوگوں نے کہا کہ عباس کو ایک گرز مارا گیا، عباس سین سے زمین پر آئے۔ ام البنین کہتی میں یقین ہی نہیں کرتی کہ کوئی گرز آئے میرا عباس ہاتھوں سے نہ روک لے۔ کہ ام البنین گرز لگنے سے پہلے عباس کے بازو کٹ چکے تھے۔ ام البنین نے سینے پر ہاتھ مارا، واہ حسین واہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے تیرے قدر کی چاہنے والے بندوں کی جان و مال کو آپ اولاد کی حفاظت فرما دے، ہماری ماں کے فاتحہ۔ کائنات میں بیمار ہے، ان کی شفایابی کے لیے، ان کی تندرستی کے لیے، ان کی تندرستی کرنے کے لیے بے نم کی آیت نمبر 62 میں پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ پڑھیے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ 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 ماتم حسین 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 پانی بھرا پیاسا رہا، پانی بھرا پیاسا رہا، مشک چلی ٹوٹ گئی نہ دیکھیا، آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس، آئے
Allah